لفظك زاك عامر قلبك بالحب. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مفتی محمد ساجد صاحب نائیگاؤں کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے تاثرات پیش کروائیں. اس کے بعد انشاءاللہ بالترتیب ہمارے دیگر رفقا مولانا محمد انور صاحب، مولانا بلیغ الدین صاحب، مولانا خالد اورنگ آبادی، مولانا نعیم صاحب اشاعتی گولے گاؤں، اور مولانا عبد المجید صاحب ناندیڑی اور مولانا عبد الوحید صاحب ناندیڑی، ان سب حضرات کے، ان سب رفقا کے انشاءاللہ تاثرات پیش ہو گئے. اس کے بعد اساتذہ کرام نصیحت کریں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. کی ہو گیا موڈ خراب؟ وقال تعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا بازو میں کھڑا محترم محمد شاہ معقر حضرات، نظراء کرام اور میرے مشفق و مربی حضرات اساتذہ اعظام اور میرے علمی سفر کے ہم سفر ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے لمبی آرزو اور امیدوں کے بعد آج ہم تمام کے لیے روحانی اجلاس منعقد ہونے کا موقع فراہم فرمایا ہے. ہم حضرات اساتذہ کرام اور حضرات نظراء کرام کی خدمات میں کلمات تشکر تمام ہی ابنائے جامعہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے سائے عاطفت و سائے روحانیت کو ہم تمام پر تابعہ باقی رکھے گا. میرے محترم عزیز ساتھیوں، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی رکھی ہے. جس طرح کے ایک باغیچے کے اندر مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، مختلف خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگت کے پھول ہوتے ہیں، اور ان پھولوں سے ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ان پھولوں کے خوشبو سے، ان پھولوں کی رنگت سے اور ان پھولوں کی خوبصورتی سے ہر ایک شخص اپنے مزاج، اپنی صلاحیت کے موافق استفادہ کرتا ہے. ناظم صاحب 2 روپے وظیفہ دیتے تھے. تو اسی طرح اس چمستارے ابو ہریرہ کے اندر میں جو ہم مختلف قسم کے پھول تھے ہمارے اساتذہ کرام کی شکل میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم میں سے ہر ایک نے ان پھولوں میں سے ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نے اس کی خوشبو کو لیا، تو کسی نے اس کی رنگینی کو لیا، کسی نے اس کی خوبصورتی کو لیا، اور ان صلاحیتوں کو لے جا کر، ان خوشبوؤں کو حاصل کر کے میدان عمل میں جانے کے بعد اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے اپنے میادین کے اندر میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ابنائے جامعہ
خصوصیت رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ کمال ان پھولوں میں خوشبو ڈالنے والے کا ہے، ان پھولوں کو تیار کرنے والے کا ہے، اور ان پھولوں کو سینچنے والے کا ہے کہ جنہوں نے ہماری ذاتوں کے اندر مختلف قسم کے صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ کانے اور خزانے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الناس معادن، کہ لوگ کان ہیں، جس طرح پتھروں کی کان خدان ہوتی ہے، جس طرح سونے چاندی لوہے کی خدانیں ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ خدان اور کانے ہیں۔ لیکن کس چیز کے اندر اللہ کے رسول نے کہا آخر انسانوں کے اندر وہ کون سے جواہرات اور کون سے ہیرے چھپا کر رکھے گئے ہیں کہ انسان ان کو تلاش کرے؟ تو حضرات محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، ہمارے اساتذہ کرام موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں جو مختلف قسم کے صلاحیتیں رکھی ہے، ان صلاحیتوں کو انسان کبھی بولنے کی شکل میں، کبھی انسان افہام و تفہیم کی شکل میں، کبھی انسان درس و تدریس کی شکل میں، کبھی انسان خطابت کے میدان میں جا کر کے جب اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، تو پھر یہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ابنائے قدیم، ہمارے ابنائے ابو ہریرہ کے اندر میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے اپنے وقت کے مدرس ہیں، بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے امام ہیں، تو ان کے اندر میں جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ایک تو وہابی ہے اور دوسرے ہمارے اپنے اساتذہ سے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کی بدولت ملی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے لاکھ بڑھ جائے دام خوشبوؤں کے مگر، لاکھ بڑھ جائے دام خوشبوؤں کے مگر، خوشبو پر واجب ہے احترام پھولوں کا، خوشبو پر واجب ہے احترام پھولوں کا۔ لہذا ہم دوبارہ ہمارے ان مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو شرف قبولیت بخش کر ہمارے لیے دنیا آخرت، ہم کو ان کے لیے دنیا آخرت میں فلاح و سبب کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس محفل میں ایک چیز کی طرف ہمارے ابناء کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری کا داعیہ ہو کہ ہم جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، چاہے امامت کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، درس و تدریس کا میدان ہو، ہمارے اساتذہ نے جو بھی صلاحیت ہمارے اپنے اندر ڈالی ہے، اڈیلی ہے، تو ان جگہوں پر، ان مقامات پر ہمیں احساس ذمہ داری آ جائے کہ ہمارے اساتذہ نے جو محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، تکالیف کے بعد اپنے خون اور پسینہ کو یکجا کر کے جو چیز ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس چیز کا احساس ہمارے اندر آ جائے کہ ہم میں سے کوئی اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل ہدف سے ہٹ کر زندگی کو نہ گزارنے پائے، ورنہ حالات انسان کو اصل مقاصد سے ہٹا کر کے غیر مقاصد کی طرف، غیر چیزوں کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ نے جو ذمہ داری ہم کو دی ہے اس کو برحق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات نے اس پروگرام کے لیے محنتیں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔